سامنے آ کے بیٹھ جائے، میرے لیے آسانی ہوگی آپ سے. سارے 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 خان والے چوکی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اعزاز کی بات ہمارے لیے کہ 65 میں جب انڈیا کے ٹینکس ہر طرف سے حملہ آور ہو گیا ہمارے اوپر، تو میں بڑے فخر سے آگے کہہ سکتا ہوں کہ میں آج اس شہر میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ جس شہر کی ماؤں نے اپنے بچوں کو جسموں پہ بم باندھ کے ان ٹینکوں پہ نچھاور بن دیا تھا، اور چوبنڈے کا علاقہ جو ہے وہ ہندوستانی ٹینکوں کا قبرستان بن چکا تھا. یہ وہ سیالکوٹ کی دھرتی ہے. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سیالکوٹ کے لوگوں نے اپنا ایئرپورٹ خود بنوایا، انیشیٹ خود کیا، بجائے اس کے جا کے وہ دستک دیتے لوگوں کے ادھر. اس کے بعد سیالکوٹ کے لوگوں نے اپنی ایئر لائن ایئر سیالکوٹ بنائی، جو کہ میرا خیال ہے ایک سابق وزیر اعظم کی ایئر لائن کی نسبت زیادہ بہتر ہے اور ایک زیادہ ٹائم پہ نکل کے جب میں کراچی سے واپس اس پہ آیا تھا تو مجھے خوشی ہوئی کہ یار ان لوگوں نے نسبت کا بھی پاس رکھا سیالکوٹ والوں نے کہ اس ایئر لائن کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا. یہ چیز ہے جو مجھے سیالکوٹ سے ہمیشہ سے جوڑے رکھتی ہے، اور پھر کوئی نسبت رہ جاتی ہے تو اقبال قلندر لاہوری کہ ان کی اصل نسبت اس سیالکوٹ شہر سے تھی. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پچھلے 70 سالوں سے، یار آپ لوگ پلیز تشریف رکھتے ہیں، رہنے دیں چیئرز کو. اب یہ چیز میں صرف آپ لوگوں سے بات کرنا آیا ہوں جو کام امپلیمنٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جناب اس وقت ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، لوگ پتہ نہیں رسپانس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. پاکستان میں 150 پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، 150. 3 سیاسی جماعتیں اور 3 مذہبی جماعتوں کے علاوہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں جانتا. جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اپنے ضلع تک محدود ہے، یا کوئی بہت بڑے لیول کی پولیٹیکل پارٹی ان 3 کے علاوہ تو صرف بلوچستان یا صرف KPK کی حد تک علاقائی سطح کی جماعتیں ہیں. آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ 1 مہینہ ہوا ہے آپ کی جماعت کو بنے، اور پاکستان کے 12 شہروں میں آپ لوگوں کے چھوٹے موٹے جلسے ہو چکے ہیں الحمدللہ. کیونکہ آپ اس چیز میں خوش نصیب ہو کہ آپ کے پیچھے کسی بہت بڑے سیاستدان کی بہت بڑے مگرمچھ موجود نہیں ہے. آپ کے اپنی ایج کے نوجوان ہیں، اور ان کا یہ میدان میں آ جانا ہی میں سمجھتا ہوں جدید پشتی سیاستدانوں کی موت ہے. اس کے بعد میں چیز عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں یہاں آپ لوگوں کے لیے نوٹ ڈاؤن کر رہا تھا، وہ یہ ہے کہ جناب وقت کی پابندی جب ہم لوگ نہیں کرتے تو پھر نظم و ضبط خراب ہوتا ہے. اور یہ پچھلے 10 سالوں سے ہم لوگ یہی کرتے آ رہے ہیں کہ جی آئیں گے، پھولوں کے ہار پہنائیں گے، پھول پھینکیں گے. آج کے بعد جناب پاکستان نظریاتی پارٹی کے ہر ورکر پہ پابندی آئے گا کہ کوئی کسی کا استقبال نہیں کرے گا، کوئی پھول چھول پھینکنے والا رواج نہیں ہوگا. ہم نے ایک نظریے کی جدوجہد کرنی ہے. لوگ یہاں 10 بجے سے آ کے ہمیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو اپنا پیغام دے کے جانا ہے. وہ پھولوں کا استقبال ٹک ٹاکروں کا کام ہوتا ہے، بھائی نظریاتی لوگوں کا کام نہیں ہوتا. اس نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے. یہ چیز ہم نے ختم کرنی ہے استقبال اور یہ ریڈیو شیڈیو والی، اپنا نیریٹو دینا ہے. اس کے بعد جو ہم لوگوں نے یہاں پر کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آج کے بعد میں ذاتی طور پر ایک سے انٹرویو لوں گا کہ مجھے بتاؤ سیالکوٹ کی کتنی تحصیلیں، تحصیلوں میں یونین کاؤنسلز کتنی ہیں، ہر تحصیل میں کالجز کتنے ہیں، یونیورسٹیز کتنی ہیں، ان کے کیمپس کتنے ہیں، مسجدیں کتنی ہیں، مدرسے کتنے ہیں. یہ کسی نوجوان کو اس کے فیکٹس اینڈ فگرز کا نہیں پتا ہوتا بھائی. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں او جی فلانا بندہ آ گیا تو وہ جناب جیت کے چلا گیا ہے، اسی جی بڑے غریب ہیں. بھائی غریب نہیں ہیں، ہم لوگوں نے فوکس کیا ہی ہے. ہم لوگ اپنی نااہلی چھپا رہے ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ اس کی اپنی آبائی یونین کاؤنسل میں گاؤں کتنے ہیں. تو پھر ہم کہتے نہیں جی میں آگے جیت جاتے ہیں، جاتا آگے جیت جاتے ہیں، وہ جی جناب جدید پشتی نہیں.
ہم نے نہ نہیں دی ہے بھائی، ہمیں اپنے گراس روٹ لیول کا پتہ ہی نہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہمارے پڑوس والے گھر میں کون رہ رہے ہیں، ساتھ والے محلے میں کون رہ رہے ہیں۔ اس گراس روٹ لیول پہ کام کرنا ہوگا نوجوانوں کو، اور اس کا سب سے آسان میتھڈ، ابھی میاں صاحب 2 بندوں کو ادھر اپوائنٹ کریں گیٹ پہ کہ جو بھی بندہ یہاں سے جائے گا کاپی پینسل دے کے وہ اپنا نام اور واٹس ایپ نمبر آپ کو لکھوا کے جائے گا، ان کا ڈیٹا بیس آپ کے پاس ہونا چاہیے، ہر بندے کے ذمہ لگائیں۔ یہ ٹوٹل 2,500-3 ہزار روپے میں 5,000 آپ کا پمفلٹ بٹتا ہے جس میں پارٹی کا منشور ہے، وہ آپ کو واٹس ایپ پہ مل جائے گا۔ آپ لوگ اگر 400-500 لوگ یا 300-400 لوگ ادھر بیٹھے ہیں تو 400 ملٹیپلائی بائی 5,000 آپ کریں، 3,000 میں 5,000 پمفلٹ آرام سے سنگل کلر چھپتا ہے، اور آپ صرف ایک کالج کے باہر ایک دن 10 منٹ کے لیے چھٹی ٹائم کھڑے ہو جانا تو 1,500 بچے کو آپ 10 منٹ میں وہ پمفلٹ باندھ دیتے ہیں، آپ کی پارٹی کا منشور ہر گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد نہیں پہلے گل سنو پوری، اس کے بعد جمعے والے دن آپ ہی جا کے ایک بڑی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں 1,500 پمفلٹ لے کے، جیسی 2 فرض پڑھ کے بندے آدھے تو یہ نوجوان نکلنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں جا کر جناب، اور آدھے پوری نماز پڑھ کے جو نکل رہے ہوتے ہیں، آپ آرام سے انہیں جناب 1,500 پمفلٹ 5 منٹ میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہر بندے کی بات بھی سنیں، اس کے گھر پہ دستک بھی دیں۔ اس طریقے سے آپ صرف یہ 300 لوگ، یہ کیلکولیٹر کٹو تو 300 ملٹیپلائی میں 5,000 کرو کے نہ بنتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ لوگ کم از کم بھی 15 لاکھ پمفلٹ جو ہے وہ صرف آپ لوگ تقسیم کر سکتے ہیں، اور یہ سیالکوٹ کے ساتھ 15 لاکھ، اور پھر آگے دیکھیں ہر گھر میں 5 بندے ہوتے ہیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے سکول، بچوں کے سکول نہیں ہوتے جو یہ نرسری پریپ والے ہیں، اس کے باہر بھی کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بچے تو نہیں پڑھیں گے، میں نے کہا نہیں بچے نہیں پڑھیں گے، بچے جب گھر لے کے جائیں گے ان کے ماں باپ ضرور پڑھیں گے، لٹریچر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ آپ نے ہر گھر تک پیغام دینا ہے، ہر گھر میں 5 بندے کم از کم ایوریج کے موجود ہیں، آپ آرام سے 300 بندے 5-5 ہزار اگر پمفلٹ ہر بندہ 2,500 کی انویسٹمنٹ کر لیتا ہے، آپ کا منشور پہنچ جاتا ہے 15 لاکھ گھروں میں، تو آپ اندازہ کریں ہر گھر میں اگر 5 بندہ ہے تو 75 لاکھ لوگوں تک آپ یہ 300 بندے اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، صرف یہ 2,500 کی انویسٹمنٹ کر کے، بجائے اس کے کہ ہم ریلیاں نکالیں، جھنڈے لگائیں۔ آپ کو ہر بندہ ہمارا پیغام الحمدللہ وہ اس کو موبائل فون میں پہنچ جاتا ہے، ہم نہ بھی بھیجیں تو اسے کسی نہ کسی کے واٹس ایپ سے ہماری ویڈیو میسج، ہمارا جو پیغام ہوتا ہے وہ اس تک پہنچا ہوتا ہے، آپ تصویر جا کے کسی کو بھی دکھائیں، ہر دوسرا بندہ جانتا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بائی ہینڈ اس کو جب تک آپ منشور یا اپنا منشور شارٹ کر کے ایک صفحے پہ نہیں پہنچاتے تو آپ کی بیٹی آپ کے محلے گلی میں نہیں بنتی بھائی، یہ چیز دیکھیں۔ دوسرا، آپ لوگ آج سے دیکھیں کہ جناب میری یہ یونین کاؤنسل ہے یا میری یہ تحصیل ہے، اس میں کتنے ولیج کاؤنسلز بنتے ہیں، کتنے یونین کاؤنسلز بنتے ہیں، کہاں پر میرے دوست یار بیٹھے ہیں، کہاں پہ نہیں بیٹھے، جہاں ہیں ان کو رضامند کریں کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے اس گاؤں سے کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا۔ اس وقت آپ کے پاس لوگ سنبھالے نہیں جائیں گے اگر آپ نے یہ منشور تقسیم کر دیا کہ آپ کے بلدیات میں اس وقت لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ جناب کوئی بندہ آزاد کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہوگا تو پورا پینل رجسٹر کرائے گا۔ تو پینل کہاں سے بندہ لے کے آتا ہے؟ 2 بندے تو لے آئیں گے، ہر بندہ تو نہیں لا سکتا پورا پینل، تو آٹومیٹکلی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں آپ لوگوں کے 3 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، 2 ہی جماعتیں ادھر پنجاب میں، ان کے 3 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، ایک کو ٹکٹ ملتا ہے، 2 آزاد کھڑے ہوتے تھے، جسے نہیں ملے گا اس نے آٹومیٹکلی آپ کے پاس آنا ہے۔ آپ نے ان کے انویسٹر کو ایک کو پکڑ کے چیئرمین یا وائس چیئرمین پہ رکھنا ہے، باقی سارے ولیج کاؤنسلز میں اپنے نظریاتی لڑکوں کو کھڑا کرنا ہے کہ انویسٹمنٹ وہ کرے گا، تقریریں آپ کے لڑکے کریں گے، تاکہ کل کو اگر وہ ندیم افضل چند کی طرح چھوڑ کے بھی جاتا ہے تو وہ اکیلا ہی جائے گا، دھڑا ہمارا وہیں کا وہیں قائم رہے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے سر آغا خان کو آل انڈیا مسلم لیگ کا چیئرمین کیوں بنایا تھا؟ کس وجہ سے بنایا تھا؟ وہ تو سڑکوں پہ نکل کے کیمپین نہیں کرتے تھے، وہ ایک انویسٹر تھے، اس سے انہوں نے انویسٹ کروایا، علماء کو پکڑا کہ یہ تقریریں اچھی کرتے ہیں، انہوں نے کہا آپ تقریریں کرو۔ اس وقت
قائد اعظم کو پتا تھا میں نے سال 1.5 سال سے زیادہ شاید زندہ نہ رہ پاؤں، اپنی ٹیوبرکلوسس کی بیماری کو چھپایا، پتہ ہے کہ یہ سب انگریزوں کے کتے نہلانے والے ہیں، نواب وڈیرے جو ہیں، لیکن پھر بھی ان کو رضامند کیا کہ یار عارضی طور پہ آ جاؤ سپورٹ کر لو، کیونکہ ایک نواب کا پتر اگر بندے کا پتر بن جاتا ہے تو پورا ضلع بندے کا پتر بن جاتا ہے، ایک پیر کا پتر بندے کا پتر بن جاتا ہے، پورا ضلع اسے فالو کرتا ہے، وہ بندے کا پتر بن جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی یہ نظام آپ کو درستگی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ دین قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ واز دا لیڈر جس کو فالو کرنے والا ہر مسلک کا بندہ تھا۔ قائد اعظم واز دا لیڈر جس کو امیر بھی فالو کرتا تھا، غریب بھی فالو کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے جی اگر ہر ٹائپ کا بندہ اس کے پیچھے چل رہا ہے تو قائد درست کیسے ہے؟ بھائی ہر ٹائپ کا بندہ ہی آپ نے اپنے ساتھ ملانا ہے، درست آپ نے اسے کرنا ہے۔ کوئی بھی پیدائشی آپ کی پارٹی کا نہیں ہوتا، اس نے دائیں بائیں سے آنا ہے، اسے نظریاتی آپ نے بنانا ہے۔ آپ میں سے کون ہے جو پیدائشی جی اس جماعت کا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی نون سے اٹھ کے آ رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی سے اٹھ کے آ رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی سے اٹھ کے آ رہا ہے۔ نظریے میں کمپرومائز کیسے نہیں کرنا، اس کی کیا گارنٹی ہے جی کہ آپ بلیک میل نہیں ہوں گے؟ اس کی گارنٹی یہ ہے کہ بھائی جان وہ جو گاڑی ہے نا اس کا ڈرائیور میں ہوں، اس میں ہر قسم کا بندہ بیٹھا ہے، میں نے دائیں موڑنی ہے تو بندے نے بھی دائیں موڑنا ہے، میں نے بائیں موڑنی ہے تو اس نے بائیں موڑنا ہے، بائی ڈیفالٹ اسے یہ کرنا ہے۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ جی آپ بھی خان صاحب کی طرح آگے دھوکہ نہیں دے دیں گے، آپ بھی جو بڑے انویسٹرز ہیں ان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے؟ بھئی اس کی گارنٹی یہ ہے کہ خان صاحب کی ہم کچھ چیزوں میں عزت چلو کر لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے وہ تھڑے کی سیاست نہیں دیکھی، وہ ڈھوک ڈھبے کی سیاست نہیں دیکھی، وہ گلی محلے کی سیاست نہیں دیکھی، ڈائریکٹ آ کر پولیٹیکل پارٹی لانچ کی۔ ہم لوگوں نے 11 سال پہلے اے ٹی آئی میں، جمعیت میں، ایم ایس ایف میں، پی ایس ایف میں دھکے کھائے ہیں مختلف تنظیموں میں، اس کے بعد جا کے الائنس بنائے یوتھ پارلیمنٹ کا، اس کے بعد 6 سال اس میں محنت کی ہے، ادھر دھکے کھائے ہیں ہر جگہ پہ جا کے، پھر جا کے پولیٹیکل پارٹی لانچ کی ہے۔ تو اس میں اور پی ٹی آئی میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ گراس روٹ لیول سے اٹھنے والی جماعت ہے۔ اس کے بعد لانگ مارچ کا ذکر بھائی جان نے کیا، مجھے وہ حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جناب ایک تو سندھ سے اٹھ کے لانگ مارچ اسلام آباد آ رہا ہے، اور ایک سندھ کے اندر پی ٹی آئی اسی کے مقابلے میں نکل گئی ہے کہ جی ہم سندھ بچانے جا رہے ہیں۔ تو حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جنہوں نے سندھ کو تباہ کیا وہ ملک بچانے نکلے، اور جنہوں نے ملک تباہ کیا تو ان سندھ بچانے نکل گئے۔ تو ایسے لوگوں کو، یہ وہ نوسر باز قسم کے لوگ ہیں جن لوگوں نے 50 سال ایک ایک خاندان آپ کے ملک کے اوپر قابض رہا۔ 50 سال جب آپ کے ملک میں قابض رہنے کے بعد ان کو اپنی کرسیاں خطرے میں پڑنے لگی، ان لوگوں نے وننگ پارٹی کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ وہی لوگ بار بار آپ کے اوپر مسلط کیے گئے۔ آج 21 میں سے 16 منسٹر خان صاحب کے پاس ہوئی ہیں جو مشرف گورنمنٹ میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عافیت صدیقی واپس نہیں آ رہی کہ وہ آئے گی تو اس کو زبان کھول دینی ہے کہ یہ الو کا پٹھا تھا، ملوث تھا، مجھے بے شک گورنمنٹ۔ ہم نے ابھی کوئی جذباتی نعرہ نہیں بھائی جان، لاجک اور دلیل کی بنیاد پہ سیاست کرنی ہے۔ لوگ گھاس کھانا چھوڑ چکے ہیں، لوگ ابھی گھاس نہیں کھاتے کہ آپ اسے جو مرضی سناؤ گے بلے بلے واہ واہ کیا بات ہوگی، نو، وہ اندر ہی اندر آپ پہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے گراؤنڈ ریئلٹیز پہ لوگوں کو سمجھاؤ، نوجوانوں کو گائیڈ کرو کہ جناب اب مہربانی کریں، ضمیر کا سودا نہ کریں، مہربانی کریں، اپنی ذات کی بنیاد پر آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے اپنی ملک کی سطح پہ آنا سوچنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ یاد رکھیں آپ لوگوں کا مستقبل کیوں روشن ہے، اس کی گارنٹی ہے میرے پاس کہ 2013 کے الیکشن میں بزرگ بولتا تھا کہ پتر نون لیگ کا ووٹ پانا ہے تو بچے چور چرا نہیں کرتے تھے، آنکھیں بند کر کے برادری کی خاطر وہ قربانی دیتے تھے۔ 2018 میں وہی بزرگ بولتا تھا کہ جناب نون لیگ کو ووٹ دینا تو بچے کہتے ہیں نا پاپا پی ٹی آئی کو ووٹ دینا۔ 2023 میں 50% اور 2028 میں 100% میری بات لکھ لیں کہ بزرگ بچوں سے پوچھیں گے کہ بچے میں نے تو اپنی زمینیں بیچ کے تمہیں تعلیم دی ہے، تم بتاؤ کہ پاکستان کے لیے کون سا بندہ بہتر ہے؟ تو وہ بچہ جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ وہ جو 50 سال سے میرے ملک میں قابض نواب
یا پنڈ کا چودھری ہے اسی کو ووٹ دینا ہے، وہ بچہ یہی کہے گا کہ وہ بندہ جو میرے ساتھ زمین پہ بیٹھنے والا ہے، جو ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، جو لاجیکل بات کرتا ہے، جو عوام کے خون سے نہیں کھیلتا، اس کے جذبات سے نہیں کھیلتا، اس کے احساسات سے نہیں کھیلتا، جو اس کے جھوٹے نعرے یا لارے نہیں لگاتا، میں اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہوں گا۔ آٹومیٹکلی آپ کو بنی بنائی کریم مل جانی ہے۔ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، اور دوسرا یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ مر جائیں گے، یہ نون یا پیپلز پارٹی میں نہیں جائیں گے۔ جو ورکر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، الیکٹیبل کے نہیں، کیونکہ ورکر پی ٹی آئی کو صرف ان لوگوں نے ووٹ دیا تھا جو کہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے فرسودہ نظام ختم ہو، یا تو وہ برگر لابی نے ووٹ دیا تھا جو کبھی گھر سے نہیں نکلی تھی، وہ پاکستان کے لیے نکلی، یا اوورسیز پاکستانی تھے جو 4-4 لاکھ کا ریٹرن ٹکٹ لے کے ادھر آئے تھے کہ جناب پاکستان کی تقدیر بدلے تاکہ ہم دوسرے ملکوں میں جب پاکستانی پھریں تو کسی نہ چھوڑا کر کے پھر سکیں۔ وہ جو مایوس ہوا ہے اس کے پاس کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہے، اس نے آپ کے پاس ہی آنا ہے بھائی جان۔ وہ اسے پتہ ہے کہ باقی چور بیٹھے تو ہم چوروں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، جنہیں انہوں نے سپورٹ کیا وہ چور نہیں تھا لیکن غریب نااہل نکل آیا، تو لہٰذا آپ کے پاس سارے لوگ اٹھ کے آئیں گے۔ بلدیات میں آپ دیکھ لیجئے گا لوگ امٹ کے آئیں گے، آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ نوجوانوں نے یہ پمفلیٹس خود جا کے جناب ہر ایک اسکول کالج یونیورسٹی ہر ایک مسجد مدرسے کے باہر آپ نے جا کے خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کرنے۔ اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگ فالو کریں گے سر سید احمد خان کے علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو، اگر آپ یہ کام کریں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب تحریک پاکستان کا آغاز کیا تھا تو علی گڑھ سے کیا تھا، اس وقت ان نوجوانوں کو کہا کہ تمہارے لاجک، تمہاری اسپیکنگ پاور، کنونسنگ پاور، موٹیویشنل پاور جو ہے وہ باقیوں سے بہتر ہے، تو پورے برِ صغیر میں پھیل جاؤ اور تحریک پاکستان کے لیے کردار ادا کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جناب تمہاری زندگی کے 1 سال ضائع کر دے گا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے نوجوانوں نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں ہم اگر جناح کے ساتھ نکلے تو ہماری زندگی کا 1 سال ضائع ہو جائے گا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آج ہم تحریک پاکستان کے لیے نہ نکلے تو امت کی نسلیں اور امت کی صدیاں ضائع ہو جائیں گی۔ آج اگر آپ نکلتے ہیں تو شاید آپ کا تھوڑا سا وقت جو لوگ کہتے ہیں ضائع ہو سکتا ہے، لیکن اگر آج آپ نہ نکلے تو 70 سال پہلے بھی ہم نعرے لگا رہے تھے، 70 سال بعد بھی ہم نعرے ہی لگا رہے ہیں۔ گراؤنڈ پہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا جا رہا۔ ہم لوگوں نے ایک یہ منشور کی کتابیں ابھی آپ کو دی جائیں گی، ہر ایک چیز کا سلوشن دیا گیا ہے۔ اس میں ہم لوگوں نے پابند کرنا ہے سارے درباروں کو، پابند کرنا ہے محکمہ اوقاف کو کہ جناب آج کے بعد دربار پہ جو چندہ اکٹھا کیا جائے گا اس کا پراپر آڈٹ ہوگا، اور اس چندے سے کیا کیا جائے گا۔ اگر داتا دربار میں چندہ ہوتا ہے تو داتا علی حجویری یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنائی جائے گی، عبداللہ شاہ غازی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنائی جائے گی، سجل صاحب یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنائی جائے گی، جہاں پر درس نظامی بھی ہوگا، ساتھ بی ایس آنرز کی ڈگری بھی ہوگی، تاکہ ہمارے مدرسے کے بچے کو کوئی دنیا کا بھی پتہ ہو اور دنیا دار کو کوئی دین کا بھی پتہ ہو۔ یہ مسٹر اور ملا کا فرق بالکل ختم کریں گے ہم لوگ آگے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک ہی معاشرے میں پلے بڑھنے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ابھی اس کے بعد جو کام ہم لوگوں نے کرنا ہے وہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے لینگویجز، میں ابھی یونیورسٹیز کے خرافات کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلے میں فرقہ واریت کی طرف آؤں، دینی دنیاوی دونوں طبقات پہ بات ہوگی۔ فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے آپ صرف ایک کام کر دیں کہ دنیا کے بڑی تعداد میں لوگ سیکھنا چاہتے ہیں قرآن کے بارے میں، جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے کس نے سوچا تھا کہ جی میں پی ایچ ڈی کروں گا فزکس میں؟ کسی کا دل نہیں بھی تھا تو پھر بھی فزکس آپ کو پڑھنی پڑی تھی بھائی، 7ویں 8ویں 9ویں میں پڑھنی پڑی تھی نا۔ تو بائی ڈیفالٹ لوگوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ چلو یار یہ مذہب ہے جس کے لوگوں کو ہم دہشت گرد دیتے، چلو اس مذہب کے بارے میں جانو تو صحیح۔ جب وہ آتے ہیں آپ اسے ٹکر جاتے ہیں، آپ اسے سمجھا نہیں پاتے، آپ کو اس کی زبان کا نہیں پتا ہوتا، اور پھر آپ اس کو 2 4 سنا بھی جاتے ہیں تو اسے تو آپ کو دہشت گرد کہنا ہے، اسے تو اسلام کی وہ خوبصورتی کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے علماء کے پاس جتنا زبردست کنونسنگ پاور ہوتی ہے اتنی کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ جو آئی کیو لیول مدرسے کے بچے کا ہوتا ہے وہ ہمارے یونیورسٹی کے بچے کا بھی نہیں ہوتا۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ پی ایچ ڈی اسکالر سے جو فزکس میں پی ایچ ڈی کر کے بیٹھا ہے اس سے پوچھو
ٹھیک ہے جناب کلاس کی فزکس کے چھٹے چیپٹر کا کیا نام ہے اسے نہیں پتا. سن رہے ہیں جناب آپ اس کو کسی بھی نکڑ سے اٹھا کے کھڑا کرو, چھٹا پارا کتوں شروع ہوتا ہے, پر شروع ہو جائے گا, اس کا لیول بہتر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں لازم کرنا ہے کہ بھائی جان آپ نے کوئی ایک لینگویج سیکھنی ہے, یا فرانسیسی یا جرمن یا چینی یا رشین یا انگریزی, وہ 6 مہینے میں ان میں سے کوئی ایک زبان اپنی مرضی کی سیکھ کے وہ پرے مارے گا, اس سے ہوگا کیا؟ دنیا میں یورپ آدھے سے زیادہ ایسا ہے جو اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے, روس آدھے سے زیادہ اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے, چین دیریا ہو چکا ہے, مذہب چھوڑ چکا ہے. اس سے پہلے کہ یہودی ہونا شروع ہو جائے آپ انہیں کنونس کر کے مسلمان کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو ان کی زبان پتہ, کنونس کرنا ہمارے علماء سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اور جب ان کو یہ کام مل جائے گا آٹومیٹیکلی, جب دوسری لینگویجز سیکھیں گے تو آن لائن کلاسز لیں گے, لوگ ان سے سیکھیں گے, تو جب وہ مصروف ہو جائیں گے ان کاموں میں تو پھر کا واریت آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی. جب کوئی اور کام نہیں ملتا تو ہم لوگ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور قوم تقسیم ہوتی ہے. ہم تو بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک ایسے جو کے آنے پہ, لیکن قوم لڑ پڑتی ہے ان مسائل میں, اور پھر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ امت تقسیم کی جاتی ہے. پھر امریکہ آگے جب تم پر دھماکہ کرتا ہے تو وہ تم سے نہیں پوچھتا کہ بھائی جان تم ہاتھ کیسے باندھتے ہو, سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ وہ تم سے نہیں پوچھتا کہ بچے تاسو پختون دے یا پنجابیان دے, وہ نہیں پوچھتا تم سندھی ہو یا بلوچی ہو, وہ تمہیں آگے کلمے کی بنیاد پہ مانتا ہے. یہی کچھ ہمارے ساتھ سعودیہ یمن وار میں ہوا, عراق ایران وار میں ہوا, عراق کویت وار میں ہوا, پاک افغان وار میں ہوا. یہی دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے, مسلمانوں کو لڑوایا جا رہا ہے. 2 مسلم ممالک آپس میں لڑتے ہیں, ایک کو امریکہ اسلحہ دیتا ہے, دوسرے کو رشیا اسلحہ دیتا ہے. وہ دونوں آپس میں کبھی نہیں لڑیں گے, آپ کو لڑوائیں گے آپس میں. تو یہ چیز ہم نے سمجھ کے اس چیز کو ختم کرنا ہے. اور اس کے بعد جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, 1-2 چیزیں اور میں نے آپ لوگوں کو کی تھی یہاں پر, واہ سر جی مجھے کتے ہو, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اب نوجوانوں جی کے مطابق ان کی ذہن سازی, تو کتے ہو, آج کے دور کے مطابق اقبال رحمت تو کتے کر کے ہو, شہر میں کھڑے ہیں, وہ ماڈرنزم کے قائل تھے کہ نوجوانوں کو آپ نے چھوٹی بوٹ پہ ہو. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو پینٹ کوٹ اور ٹائی پہنتے ہوئے موت نہیں پڑی تھی, علامہ اقبال کو نہیں پڑی تھی. آپ نے اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کی تڑپ اجاگر کرنی ہے, اپنے دل میں پاکستان سے عشق کی تڑپ اجاگر کرنی ہے. آپ نے CSS ISSB کا امتحان دینا ہے, آپ نے یونیورسٹیز میں داخلہ لینا ہے, آپ نے وہاں پر جا کے نظریہ پاکستان کا دفاع کرنا ہے, عشق کرنا ہے اس ملک سے, اور اس کو جب کسی عہدے پہ پہنچے تو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اس سے ہوگا کیا کہ جناب, اگر ہم لوگ ہیں بے وقوفی میں جذباتی ہیں, جیسے کہتے ہیں بالکل بے وقوفی میں جذباتی, ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں. بھائی اس طرح کیوں نہیں؟ ارطغرل ڈرامہ اٹھا کے دیکھو, جو ویٹیکن سٹی کا پوپ فرانسس تھا, جو عیسائیوں کو, جس کو وہ اپنا پیران پیر کہتے ہیں, سب سے بڑا روحانی پیشوا, اس کا جو سب سے پہلا خلیفہ تھا اس کے ساتھ چلنے والا, وہ پوری دنیا اسے عیسائی سمجھتی تھی, اصل میں وہ مسلمان تھا اور آٹومن امپائر کا مخبر تھا. اس کو موت نہیں پڑی اپنا بھیس بدلتے ہوئے, تمہیں کیوں موت پڑی ہے؟ سسٹم میں گھسنا ہے, آپ نے سسٹم پہ کام کرنا ہے. آج ایک یہ 13-14 گریڈ کا SHO آپ کی بات نہیں سنتا, جو آفیسر رینک ہے وہ بھی 17 گریڈ اور اس سے اوپر سے شروع ہوتا ہے, اور ایک آفیسر رینک سے بھی 3-4 گریڈ چھوٹے گریڈ کا بندہ تمہاری بات نہیں سنتا. اور آج وفاقی وزیر کی بات کو جوتے کی نوک میں رکھ کے وہی 150 آدمیاں پھر عورت مارچ کے لیے نکلی ہوئی ہیں. وہ کیوں نکلی ہوئی ہیں؟ کہ بیوروکریسی میں وہ لوگ سٹرونگ ہیں, منسٹریز میں وہ سٹرونگ ہیں, اداروں میں وہ لوگ سٹرونگ ہیں. ہم 70 سال پہلے بھی بچوں کو موٹر سائیکلوں پہ نکال کے نعرے لگوا رہے تھے, 70 سال بعد بھی بھائی جان نعرے لگوا رہے ہوں گے. اپنے بچے کو پولیس آفیسر بناؤ, آرمی آفیسر بناؤ, ACDC بناؤ, تب جا کے اس ملک کا نظام بہتر ہوگا. اسے MNA MPA بناؤ, نہیں تو بھائی جان یہی پیروں کے پیچھے نعرے لگاؤ یا سیاستدانوں کے پیچھے نعرے لگاؤ, اپنا مستقبل تباہ کرو. یہ کام اب چھوڑو, اب اپنے لوگوں کا, اپنے بچوں کی تربیت کرو کہ آج سے بیٹا میں نے تمہاری تربیت کرنی ہے. ایک ایسا پولیس آفیسر بنانا ہے جو اس نیت سے پولیس میں نہ جائے کہ جناب میں نے جا کے وہ پروٹوکول انجوائے کرنا ہے, اس نیت سے جائے کہ ضلع کی چور بازاری کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے, وہ کہتے جی میرے 3 بچے یونیورسٹی میں, پتہ نہیں فیسیں کس طرح پوری کروں گا. یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ فیسیں کس طرح پوری کروں گا.
فیصد بھی کس طرح پوری کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اس پتھر کو عصا مارو. وہ عصا مارا, وہ پتھر ٹوٹا, اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا. کہا موسیٰ اس کو بھی عصا مارو. ایک اور پتھر نکلا. کہا اس کو بھی عصا مارو. ایک اور پتھر نکلا. کرتے کرتے اتنا سا کنکر نکل آیا. کہا موسیٰ اس کو بھی عصا مارو. موسیٰ علیہ السلام نے اسے بھی عصا مارا تو اس میں ایک کیڑا نکلا. کہا اسے اپنی انگلی پہ اٹھاؤ اور غور سے دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کیڑے کے موجود میں, اس کیڑے کی زبان میں ایک پتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اشارہ کیا وہ کیا تھا کہ اللہ تو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے, تو میں تو اس نے اشرف المخلوقات بنایا. تو پھر کرم شفائی کی بھائی کہ بچے کے پیٹ کیسے پالیں گے, تو روزگار کیسے ہوگا. آپ ڈیڈیکیٹڈ ہو. علامہ اقبال کا جا کے گھر دیکھیں, آپ ہسٹری پڑھیں. علامہ اقبال جب فوت ہوئے تھے تو کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے, اور آج ہمارے مولویوں کی اور ہماری اور سیاستدانوں کی تقریریں مکمل نہیں ہوتی جب تک اقبال کے شعر نہ سنائے جائیں. تو بھائی جان, فقیری میں, غریبی میں, اٹ ڈزنٹ میٹر. میں 8 سال اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو کرتا رہا, اس میں ہائی اسم سے لٹک کے سیالکوٹ آیا کرتا تھا, چمنڈے آیا کرتا تھا, آپ کے ساروں کی چیمہ آیا کرتا تھا, آپ کے وزیر آباد آیا کرتا تھا, آپ کے سمڑے آل, آپ کے پسرور, اب بجوات, ان سارے علاقوں میں نے اپنا ایف ایس سی کا دور آج سے 7-8 سال پہلے اور یونیورسٹی کا دور گزارا ہے. تب جا کے ہم لوگ اس مقام پہ پہنچے کہ ایک سیاسی پارٹی کو لانچ کیا ہے. اس کے پیچھے ٹھیک ٹھاک خواری کاٹی گئی ہے. لہٰذا جب تک آپ خواری نہیں کاٹیں گے, کوئی آگے پلیٹ میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اس چیز پہ کام کریں. اور اینڈ میں میں صرف یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ اپنے لوگوں سے سوال کرنا شروع کریں. ان سے کہیں جی آپ کس بنیاد پہ فالو کر رہے ہیں کسی کو. آپ ایگزامپل لیں, زرداری صاحب کے ساتھ شادی